بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 4 مئی کو پوری دنیا میں صحافت کا دن منایا جاتا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے۔ بات وہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں کسی بھی طرح کی کوئی تقریب منعقد کرنا مشکل ہے، اسی لیے صحافت کے عالمی دن پہ بھی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جا سکی، لیکن کیونکہ صحافی روز کام کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافیوں کا دن جو ہے وہ جیسے تیسے منایا ہی جاتا ہے، کیونکہ اس میں کام ان کا چلتا رہتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنی صحافی برادری سے کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور اسے مقدس پیشے کی طرح لیا جائے۔ زرد صحافت، لفافہ صحافت اور چمچہ گیری کی صحافت سے ہمیں خود کو ہر حال میں دور رکھنا ہے۔ اب وہ صحافی جو اینکرز بھی ہیں، جو عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جو عوامی رائے بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے لیے میں خاص طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را سچ کا ساتھ دیا کریں۔ جو لبرل ہیں وہ ایک عالم دین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو قدامت پسند ہیں وہ لبرلز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس طرح صحافت کرنا بڑا مشکل ہے، لوگوں میں آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحافی کا کام ہے خبر دینا، لیکن ہمارے پاکستان میں صحافی ہے خبر بن رہے ہیں، وہ خبریں نکال کے خود خبروں میں اور تجزیے جو کرتے ہیں۔ تجزیے دراصل ایک صحافی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، اس میں وہ کوئی بھی نقطہ نظر اپنا سکتا ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی حمایت یا مخالفت کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن صحافی کا اصل کام ہے خبر دینا۔ اس معاملے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر کے لوازمات کیا ہونے چاہیے، خبر کیسی ہونی چاہیے، 4W، یہ ایک ٹیکنیکل جرگم ہے، اس کو ہم زیر بحث نہیں لاتے، لیکن کم از کم خبر سچی ہو، مستند ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، اور کل کو اگر آپ پہ اس خبر کو لے کے کوئی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو کم از کم آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ آپ اس مقدمے کی پیروی کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی دور میں ہم پڑھتے تھے کہ صحافت چوتھا پلر ہے اسٹیٹ کا، آج وہ نہیں ہے، کیونکہ اس پلر میں سریا استعمال ہوا ہے نا، وہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس میں کنکریٹ جو ڈالا گیا تھا نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب اس میں ریت رہ چکی ہے، اور ریت کے پلر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اپنی پلر کی حیثیت ہمارے ملک کی صحافت کھو چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آپ کے جاننے والے ہیں ان کی صحافی ان میں فرشتانہ خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں ان کی اچھائیوں کو بھی ان کی برائیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی پسند ناپسند کا خاص اور ذاتی طور پہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس بندے کی خبر کو اچھے طریقے میں دینا ہے جس سے تعلقات اچھے ہیں، اور جس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں اس سے آپ نے بری خبر اس کے لیے دینی ہے۔ صحافی ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور لیکن صحافت کا مقصد یہ نہیں کہ حکومت کی ٹانگیں کھینچی جائیں۔ آپ اپوزیشن کریں، حکومتی اقدامات کی، پالیسیز کی، ان پہ تنقید کریں، لیکن بے جا تنقید مت کریں۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے میڈیا، صحافت جیسے فورم کا استعمال خوددارا بس کر دیں، استعمال مت کریں، بس کر دیں اس کا۔ وہ صحافی جو کسی زمانے میں سائیکلوں پہ گھومتے تھے، آج وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسوں میں رہ رہے ہیں، اگر ان پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم پہ انگلی کیوں اٹھائی گئی ہے۔ کیا ان کے ذرائع پوچھنا حکومت کا کام نہیں ہے؟ کیا نیب کو نہیں چاہیے کہ ان پہ تحقیقات کریں کہ کیا ان کی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب پوری دنیا میں قانون سب کے لیے ایک ہے تو صحافی بھی ممبرا نہیں ہے، صحافی بھی
صحافی کی بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو بھی نیٹ ورک میں لایا جا سکتا ہے، وہ بھی جواب دہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافت کے عالمی دن میں خاص کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے اینکر سے کہ آپ خدا را جو چھوٹے صحافی ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھایا کریں۔ مالکان ان کو 2-2 3-3 ماہ کی تنخواہیں نہیں دیتے، جس سے ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کبھی ان کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، یہ جملہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ اس جملے کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تب تک اس کی اثر روح مجروح رہے گی۔ آپ نے اگر صحافت کرنی ہے، لیکن پوری دنیا میں 4 مئی کو ہم نے صحافت کا دن منایا ہے، اور اب ایک دور جو چل رہا ہے اس میں صحافی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ملکوں میں، خارجہ پالیسی، اس کے بعد داخلہ پالیسی، دنیا میں جو ظلم ہو رہے ہیں، جو نئی نئی پالیسیز آ رہی ہیں، جو حالات کا اتار چڑھاؤ، ان میں میڈیا بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، صحافت اعتدال پسندی کا نام ہے، اس کو بسیار خوری میں تبدیل مت کریں۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی خبر دیں نا تو اس کی تصدیق کم از کم ضرور کر لیا کریں، اور اپنے مستند ذرائع جو آپ ہمیشہ لکھتے ہیں کوشش کیا کریں کہ وہ کم از کم آپ کو ایسی خبر دیں جس سے کسی ادارے کا نقصان نہ ہو۔ قومی اداروں کی خاص طور پہ کوریج کے لیے بڑا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ قومی اداروں کا مذاق اڑانا اور ان کو کمزور کرنا، ریاست کو کمزور کرنا، بہت سے مفاد پرست صحافیوں نے اس چیز کو وتیرہ بنا چکے ہیں۔ وہ اپنا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف چند روپے، چند ٹکڑے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ صحافی انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے دوسرے ممالک کے لیے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ملک کا نقصان ہے۔ آرمی جیسے ادارے کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو صحافت کی اثر روح کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک ہم صحافت کی اثر روح کو نہیں سمجھیں گے، ہم ایک اچھا میڈیا ہاؤس نہیں چلا سکتے، آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ صحافی پلر ہوتا ہے، عوام اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، کہ وہ عوام کے لوگوں کے مسائل حکومتوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس عوام کے مسائل وہ اپنے تجزیے کو ایک طرف رکھے اور پھر وہ خبر بریک کرے۔ حکومت پہ، کوئی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، اس پہ زور ڈالے کہ عوامی مسائل کو اہمیت دی جائے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں ہمارے پاس، اسکول نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو جب تک صحافی حضرات حکومتوں کے کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چلیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے پھر درخواست ہے کہ 4 مئی کو سمجھیں کہ یہ دن ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ پاکستان پائیں۔